السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل وی ڈی وائس آف ڈرامہ۔ جی ہاں ناظرین، ڈرامہ سیریل اقتدار ایپیسوڈ نمبر 2۔ سب لوگ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں اور بی جان کھانے کی بہت تعریف کرتی ہیں کہ اتنی دیر میں مہرون نساء آتی ہے تو کہتی ہے سوری میں لیٹ ہو گئی، جس پر بی جان کہتی ہیں کہ بیٹا گھر جلدی آیا کرو، آج کل زمانہ بہت خراب ہے، جس پر مہرون نساء جواب دیتی ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے زمانے سے لڑنا پڑتا ہے۔ مہرون نساء پریشان ہو کے روم میں جاتی ہے، اپنی سسٹر سے کہتی ہے کہ میں گھر والوں کے لیے ہی تو سب کر رہی ہوں، میں نوکری کرتی ہوں، میں ان کی مرہون منت ہوں، جب وہ مجھے چھٹی دیں گے میں تبھی گھر واپس آؤں گی، لیکن یہاں پہ کوئی خیال رکھنے والا نہیں، کوئی یہ نہیں پوچھنے والا کہ تم لیٹ کیوں آئی ہو، تمہیں بھوک تو نہیں لگی، لیکن سب یہی کہہ رہے ہیں کہ تم وقت پہ نہیں آئی۔ مہرون نساء کی بہن انہیں سمجھاتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ سب سے اچھی بہن ہیں۔ مہرون نساء چھت پہ چلی جاتی ہے تو اس کا کزن بھی جاتا ہے، وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے پرفیوم گفٹ میں دیتا ہے اور روزز بھی دیتا ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے تم تھک گئی ہوگی، آ کے کھانا کھا لو، وہ کہتی ہے کہ تم چلو میں آتی ہوں۔ شاہ نواز میڈیا سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک غریب کسان آتا ہے جو شاہ نواز کی بہت تعریف کرتا ہے کہ اس دفعہ ہماری فصل بہت اچھی ہوئی، آپ نے ہماری بہت مدد کی، اگر آپ جیسے لیڈر ملک میں آئیں تو ہم جیسے لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، جس پر وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کو جب بھی ہماری ضرورت ہو تو میرے پی اے کا نمبر آپ کے پاس ہوگا، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ ادھر سمن شاہ کے پاس کچھ این جی او سے عورتیں آتی ہیں اور وہ کچھ فنڈز مانگ رہی ہوتی ہیں شادی کروانے کے لیے، جس پر سمن شاہ کہتی ہے کہ پہلے بھی میں آپ لوگوں کو فنڈز دیتی رہی ہوں اور میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ وہ خواتین بھی سمن شاہ کی بہت تعریف کرتی ہیں۔ سمن شاہ کی سیکرٹری بتاتی ہے کہ آپ نے جو سلائی سینٹر کا کام شروع کروایا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اور جو اسکول گاؤں میں کچی بستی میں بنانے کے لیے کہا تھا اس کا کام بھی مکمل ہونے والا ہے، لیکن سمن شاہ اسے فوراً ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا کام روک دو، گاؤں اور بستی والوں کو پیسے کی ضرورت ہے، تعلیم کی نہیں، انہیں پیسوں میں لگاؤ اور سلائی کڑھائی سکھاؤ، ان لوگوں کے پاس تعلیم آئی تو ان کے پاس شعور آ جائے گا، اور آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور جب ان کو سب چیزوں کا پتہ چل گیا تو ہم جیسے لوگوں کا اور ہم جیسے سیاستدانوں کا کیا ہوگا۔ شاہ نواز نے جس کرائے کے بندے کو بلایا ہوتا ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے آ کے ایک غریب کسان کی ایکٹنگ کرے، وہ آ کے شاہ نواز کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ میری ایکٹنگ بہت اچھی تھی، میڈیا میں دیکھنا آپ کی واہ واہ ہوگی، آپ ہماری ایسے مدد کر دیا کریں، اور کہیں کام تو ملتا نہیں، چلیں اسی بہانے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ شاہ نواز کہتا ہے کہ اپنی شکل یہاں سے گم کرو اور دوبارہ اس شہر میں مجھے نظر نہ آؤ۔ دوسری طرف عمل کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم کدھر جا رہی ہو؟ عمل جو کہ شاہ نواز کی کزن ہوتی ہے وہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنی فرینڈز کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں، جس پر اس کی ماں کہتی ہے ادھر آؤ، میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھو، تم اور شاہ نواز کب سے ایک دوسرے سے مل رہے ہو لیکن رشتے کی کوئی بات آگے نہیں چل رہی، اور سمن بھی خاموش ہے، مجھے سمن کی خاموشی سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ اس رشتے سے انکار نہ کر دے یا اس کا ارادہ نہ بدل گیا ہو، جس پر عمل کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پھپھو بیزی ہوتی ہیں اور جو جگہ شاہ نواز کی زندگی میں میری ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وہ شاہ نواز کے ساتھ کئی ریسٹورنٹ پر کھانے کے لیے جاتی ہے کہ جہاں پہ کئی غریب آدمی اس سے ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی امی کے ساتھ ہمارے گاؤں آئے تھے، میں نے تب بھی اپنی زمین کی بات کی تھی کہ قبضہ ہو گیا ہے اسے چھڑوا دیں، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ وہ شاہ نواز کا بازو پکڑ کے اس سے ریکویسٹ کرتا ہے، شاہ نواز اپنا بازو چھڑا کے اس کو دھکا دیتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور گارڈز کو کہتا ہے کہ اسے یہاں سے گم کرو، جس پر شاہ نواز کی کزن امل سے کہتی ہے کہ یہ کیا بیہیویئر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب میرا کیا یہی کام رہ گیا ہے کہ میں ان چھوٹے غریب غربا لوگوں کی مدد کروں اور اپنی میری کوئی زندگی نہیں؟ امل کہتی ہے کہ چلو اس بات کو چھوڑو، آج میں تم سے اپنے اور تمہارے بارے میں بات کرنے آئی ہوں کہ تمہاری کیا فیوچر پلاننگ ہے، جس پر شاہ نواز کہتا ہے کہ اس سال میں الیکشن لڑوں گا اور ماما مجھے پارٹی کا ٹکٹ دلوائیں گی، یہی میرا ارادہ ہے، جس پر عمل پریشان ہو جاتی ہے۔ شاہ نواز گھر آتا ہے اور آ کے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، آج ایک بندہ میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑا گڑا کر رو رہا تھا، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا ہم سیاست میں ہیں، یہاں دل سے نہیں دماغ سے کام لیا جاتا ہے اور یہاں پہ جذبات نہیں دیکھے جاتے، ہمیں جلنا نہیں لوگوں کو جلانا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن ان جذبات اور احساسات کا کیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ سیاست کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ان جذبات اور احساسات کو ضمیر کی بوری میں باندھ کر پھینک دینا چاہیے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ماں نے ہمیں بچپن سے ہی سکھایا ہے کہ ہم سیاستدان عام لوگ نہیں ہوتے، ہم دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، جس پہ سمن شاہ کہتی ہے کہ ویری گڈ، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے آپ لوگوں کی تربیت شیروں جیسی کی ہے۔
مہرالنساء آفس جا رہی ہوتی ہے کہ پارکنگ میں آ کے اس کی گاڑی کی ٹکر شاہ نواز کی گاڑی سے ہو جاتی ہے۔ شاہ نواز اسے کہتا ہے تم دیکھ کر نہیں چلاتی؟ وہ کہتی ہے کہ میں 3 سال سے گاڑی چلا رہی ہوں، آج تک کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور نہ ہی آپ کی گاڑی میں کوئی ڈینٹ پڑا ہے، اگر کچھ ہوتا تو میں آپ کی گاڑی کا کام کروا دیتی۔ وہ دوسرے دروازے سے نکل کے آفس چلی جاتی ہے۔ اس کی دوست کہتی ہے تم اس سے کیوں پنگا لیتی ہو، تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ڈر صرف اللہ سے لگتا ہے اور اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ عروج کی ماں اسے بتاتی ہے کہ بی جان نے ہمیں اپنے گھر پہ بلایا، جس پہ عروج بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اللہ کرے کہ ایسے ہی خوش رہو۔ شاہ نواز کی کزن اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے شاہ نواز کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہوتا ہے۔ شاہ نواز آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میرا موڈ نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم نے نہیں جاننا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتے۔ شاہ نواز کہتا ہے کہ بس میرا موڈ نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جب چاہو تم محبت کرو اور جب چاہو تو تم بے رخی سے پیش آؤ۔ وہ کہتا ہے اگر تم نے میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، میں آگے بھی ایسا ہی رہوں گا۔ مہرالنساء اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بی جان کے گھر جاتی ہے جہاں پہ وہ مل جل کے کھانا کھاتے ہیں، اور بی جان انہیں کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے کچھ لائی ہوں، آؤ کمرے میں چلو، میں تم لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ اگلے دن رافع پھر مہرالنساء کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مومانی جان کے ہاتھوں کے پراٹھے کھانے آیا ہوں، جس پہ مہرالنساء کہتی ہے کہ تمہارے گھر میں اتنے ملازم ہیں، یا بی جان سے کہہ دیا کرو تمہیں پراٹھے بنوا کے دیں، تم نے میری ماما سے کام ضرور کروانا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بھی ایسے ہی کام کرواؤں گا۔ وہ کہتی ہے ہاں میں تمہیں کھلاؤں گی آلو کے پراٹھے، وہ بھی زہر والی چٹنی کے ساتھ۔ مہرالنساء آفس جاتی ہے اور اس کی گاڑی راستے میں خراب ہو جاتی ہے۔ وہ مکینک کے پاس لے کے جاتی ہے اور آفس سے دیر ہو جاتی ہے۔ جب وہ آفس پہنچتی ہے تو شاہ نواز بھی اس کے باس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ روم میں کسی کام سے جاتی ہے اور شاہ نواز اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یار کس طرح کے امپلائر تم نے رکھے ہوئے ہیں، اگر میرے پاس اس طرح کے امپلائی ہوں تو میں تو دوسرے دن ہی فائر کر دوں۔ باس مہرالنساء سے پوچھتا ہے کہ آپ ایک ہفتے میں 2 بار لیٹ ہوئی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، جس پہ شاہ نواز کہتا ہے کہ تم کوئی اور بہانہ سوچ لو۔ جی ناظرین، یہاں پہ ختم ہوتی ہے قسط نمبر 2۔ قسط نمبر 3 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیپ واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔